بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو لوگ اپنے لیڈروں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی عزت کا سودا کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صدیق الفاروق جو مسلم لیگ نون کا ایک سینئر رہنما تھا، فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی موت سے سیکھنا چاہیے کہ جس لیڈر کے لیے لوگ اپنا دین ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، وہ لیڈر آخری وقت میں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، پاکستان کا بڑا مشہور یعنی کہ جانا مانا صحافی ہے منصور علی خان۔ منصور علی خان کو کون سا لیڈر چاہیے؟ کیا خوبیاں اس لیڈر میں ہونی چاہیے جس کو منصور علی خان کہے گا کہ ہاں یار واقعی لیڈر ہے، مجھے تو ایسا لیڈر چاہیے؟ کیا ایسی خوبیوں والا لیڈر پاکستان میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا منصور علی خان کی نظر میں وہ نہیں آ رہے؟ ان صحافیوں کی منافقت اور ان کی جو دلالت ہے نا، اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں ناظرین کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ہم تو علماء اکرام سے یہی سنا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا یہ جو میری ویڈیو ہے وہ اس ویڈیو میں اس کی کوئی برائی کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، ہاں ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے لیڈروں کے لیے اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتے ہیں اور وہ لیڈر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، جو صدیق الفاروق ہے مسلم لیگ کے سینئر رہنما، آپ اس کا ایک ویڈیو کلپ بڑا مشہور ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اس نے کچھ باتیں کی تھیں اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خوب بے عزتی کی تھی۔ وہ الفاظ تو یقیناً آپ لوگوں نے سنے ہوگے، میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں صدیق الفاروق صاحب جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی اور تحریک لبیک اس ٹائم دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ مسلم لیگ نون کا دفاع کر رہے تھے، یعنی کھل کے دفاع کر رہے تھے اور تحریک لبیک کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ تو اس کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھا سا جواب دیا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا یا جب وہ بیمار تھا تو اس کے ساتھ میاں نواز شریف نے کیا کیا، یا مسلم لیگ نون پارٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے کیسے وقت گزارا، کس حال میں وقت گزارا، یہ ایک ویڈیو ہے، وہ سن۔ صدیق الفاروق صاحب جو ہیں، ان کے کچھ سال پہلے ان کا جوان سال بیٹا 26 سال کی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ SCCP میں تھے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں۔ باقی ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہیں، دوسرے بھی جو ہیں کوئی اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، باقی ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ صدیق الفاروق صاحب کچھ سالوں سے بیمار ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ان کی پارٹی جس کے ساتھ انہوں نے عمر گزار دی ہے، ان میں سے کوئی بندہ ان کا پتہ لینے نہیں گیا، اور 2 بندے پتہ لینے گئے ہیں۔ ایک تھے کوئی احسن اقبال صاحب، وہ کوئی میرے خیال شاید کچھ ماہ پہلے گئے تھے، اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہیں عرفان صدیقی صاحب گئے تھے۔ صدیق الفاروق صاحب کے ایک اور قریبی دوست ہیں جو کہ حکومتی اکابرین کو آگاہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ان کی بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے۔ ان کے جو باقی ایشوز تھے، ان کے علاوہ جو ان کو چیز زیادہ ایک پرابلم کر رہی تھی وہ یہ تھی ان کا ناظرین، کافی عرصے سے وہ بیمار تھا اور پارٹی کی طرف سے لیڈرشپ تو دور کی بات، جس کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں یہ رہنما، وہ تو دور کی بات، پارٹی کا کوئی آدمی بھی اس کے ساتھ ملاقات کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا، اس کا پوچھنے کے لیے نہیں گیا کہ آپ کی حالت کیسی ہے۔ وہ کافی عرصہ بیمار رہے، اس کے مالی حالت بھی کمزور رہے۔ کسی نے جا کے لیڈرشپ نے نہیں کہا ہے کہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے میرے لیے، شاید خاقان عباسی کے لیے، زید حامد کے لیے، نواز شریف کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیا تھا اور غریبوں کے اوپر گولی چلا کے عاشقان رسول کے اوپر ہم کو دفاع کیا تھا، تو کیا آپ اس ٹائم آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے، اچھے علاج کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی شخص بھی اس کے پاس نہیں گیا۔ ناظرین، پارٹی کے سینئر رہنما جس بھی پارٹی سے تعلق ان کا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، چاہے وہ PTI سے ہیں، ان کا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتی، سال 2 سال ان سے ملاقات نہیں کرتی۔ بڑی دلیری سے ہمت کر کے کوئی نہ کوئی رہنما آ کے ٹی وی کے اوپر گلہ شکوہ کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو پارٹی لیڈر ہے وہ ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کرتا ہے،
لیکن یہی پارٹی رہنما کہ لیڈرشپ نے اگر ٹی وی میں آ کے یہ کہہ دیا نا کہ گدا ہے نا، جو گدا وہ گھوڑا ہے، یا جو گدا ہے نا وہ شیر ہے، تو پارٹی رہنما سب کچھ اپنا دو پہ لگا کے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واقعہ جو گدا ہے نا وہ گھوڑا ہے. اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے لیڈرشپ کی جو بکفاسات منہ سے نکلتے ہیں اس کا دفاع کرتے کرتے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اپنی عزت کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اور وہ تماشا بن جاتے ہیں میڈیا کا. لیکن وہ دفاع کس کا کرتے ہیں؟ اپنے لیڈر کا. اور وہ لیڈر ان کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں یہ عام لوگوں کے سامنے ہے. یہ لہذا ان سے سیکھنا، اس میں صرف لیڈرشپ نہیں، ہر کارکن کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی جس لیڈر کے لیے رہنما نے اپنا ایمان دو پہ لگایا، وہ پارٹی رہنما تھا، ٹی وی میں آ کے اپنے لیڈر کا دفاع کرتا تھا، اس کے ساتھ پارٹی جب لیڈرشپ یہ کر رہی ہے تو عام کارکن کو تو وہ کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے ہوں گے. لیکن خدا کی قسم ہے، ان اپنے گناہگار کانوں سے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج کے دور میں لوگ، عام کارکن اپنے پارٹی لیڈر کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ایسی حدود کراس کر جاتے ہیں کہ وہ آدمی بتا بھی نہیں سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں، منصور علی خان کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑا اگر کوئی منافق طبقہ ہے نا تو وہ صحافی ہیں. یہ دلال ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے یہ صحافت کرتے ہیں. اور منصور علی خان آپ معلوم ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ صبح عمران خان کی تعریف کر کے مسلم لیگ نون کی ویوشپ کو قابو کرتے ہیں کہ یار دیکھو منصور علی خان کتنی سچی باتیں کر رہا ہے. شام کو مسلم لیگ نون کی یعنی کہ برائیاں کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی طرف کرتے ہیں، دیکھو یار منصور علی خان نے کیسا سچ بولا ہے. اتنی بڑی منافقت کبھی بھی قوم کے سامنے یہ حقیقی لیڈر کا چہرہ سامنے نہیں رکھتے کہ آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بس اپنی دکان چلا رہے ہیں، صبح ایک کی تعریف شام کو دوسری کی تعریف، صبح ایک کا گلہ شام کو دوسرے کا گلہ، ٹھیک ہے نا، یہ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اصلی چہرہ عوام کو نہیں دکھاتے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ مریم نواز کے اوپر تنقید کر رہا تھا، بالکل ٹھیک کر رہا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے کون سا لیڈر چاہیے. پہلے اس کا ویڈیو کلپ سنو پھر آگے بات. سڑک پہ تو جاؤ، جا کے سڑک پہ لوگوں کے ساتھ تو کنیکٹ کرو. آپ کو تو پتہ نہیں مریم نواز نے زندگی میں جا کے کبھی تندور سے روٹی تک نہیں خریدی ہوگی، کبھی کیا ہوگا ان لوگوں نے. مجھے لیڈر وہ چاہیے جس نے خود خون پسینہ جو ہے وہ اپنا بہایا ہو سڑک کے اوپر، اس نے بسوں میں سفر کیا ہو، رکشوں میں سفر کیا ہو، اس نے یہ ساری زندگی دیکھی. ان لوگوں نے کبھی مرسیڈیز گاڑی سے نیچے بھائی گاڑی نہیں دیکھی ہوگی. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ منصور علی خان کو وہ لیڈر چاہیے جو عام آدمی ہو، جو بازاروں میں جا کے سبزی خریدنے والا ہو، جو ریڑھی والوں کے پاس جانے والا ہو. ایسا لیڈر چاہیے کس کو؟ منصور علی خان کو. کیا پاکستان میں ایسا لیڈر موجود ہے؟ یا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر پاکستان میں آیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو منصور علی خان کی غلطی نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس کو وہ لیڈر چاہیے جو عام آدمی ہو. لیکن اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں افیشلی تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی جو ملکی جماعت ہے وہ اس کا جو سربراہ حافظ سعد حسین رضوی ہے وہ عام آدمی ہے. وہ آج بھی 4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے. اس کے باپ نے بھی اپنی پوری جو سیاست کی ہے وہ اچار کے اوپر روٹی کھا کے اس نے کیا ہے. ایک اپاہج تھا، 4 مرلے کے گھر میں وہ رہتا تھا. جب وہ اس نے وفات پائی تو جتنے بڑے مخالفین صحافی ہیں سب نے ان کی تعریف کی ہے. حسن نثار جیسے آدمی نے کہا ہے کہ یار کاش میں نے اس سے ملاقات کی ہوتی کہ وہ 4 مرلے کے مکان میں گرا. تو کیا منصور علی خان کو وہ نظر نہیں آیا؟ کیا اب وہ سعد حسین رضوی صاحب نظر نہیں آ رہے؟ کیا سراج الحق ایک عام آدمی تھا جتنا ہم کو معلوم ہے؟ کیا اس نے کتنا سپورٹ کیا ہے؟ یہ ہے پاکستان کے اصل منافق چہرے. یہ لوگ ہیں جو دلالی کرتے ہیں اپنا سامان بیچنے کے لیے. ان کو ویورشپ چاہیے، صبح ایک کی تعریف شام کو دوسری کی تعریف، صبح ایک کا گلہ شام کو دوسرا گلہ. عوام کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی کون اچھا ہے کون برا ہے. حقیقی لیڈر جو ہے اگر ایسا عام آدمی اٹھ جائے تو پھر یہ سوشل میڈیا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو اس کو مذہبی ایشو کے اوپر بھائی اس کو کیا معلوم ہے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے؟ علماء اکرام کے مدرسے کے طالب علموں کو کیا پتا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے؟ یا ریڑھی والے کو کیا پتا ہے کہ ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ بیرونی معاملات کیسے ہوتے ہیں ایک ریڑھی والے کو کیسے معلوم ہے؟ لیکن ایسے جذباتی انداز میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ لیڈر چاہیے کہ جو ریڑھی پہ سودا لینے والا ہو. آپ انہی سیاست دانوں کے پالتو ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے،
ایک ہی حکومت آتی ہے, اس کو برا ثابت کر کے اب دوسرے کو لے کے آتے ہیں. جب دوسرا آ جاتا ہے پھر ان کی برائی کر کے پھر دوبارہ اس کو لے کے آتے ہیں. یہی تو آپ 75 سال سے کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ, اور پاکستانی قوم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو خود تو اللہ کی ذات نے عقل دیا نہیں ہے, ان کو خود تو شعور ہے نہیں, وہ تو ہیں گدھے, بھیڑی ہیں, جانور ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, جو بھی ہاں کے جدھر لگا دے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے ناظرین منصور علی خان, جس کو ایک عام لیڈر چاہیے جو جا کے خود پیاز خریدنے والا ہو. تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصل مصیبت کی جو جڑ ہے یہ صحافی حضرات ہیں. یہ صرف منافق ہیں, صرف دلالی کرتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے, اور اپنا گھر کا چولہا اس سے چلا رہے ہیں. اور یہ مت سوچیں کہ ہم غریب عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ صحافت کس کو بولتے ہیں؟ پبلک, یعنی کہ عام میڈیا کس کو بولتے ہیں؟ عوام کو بولتے ہیں کہ جی ہم غریب عوام کی جو رائے ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یار یہ کون سا لیڈر اچھا ہے اور کون سا برا ہے. پر کب ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں. یقیناً تو مجھے تو وہی ہے کہ آج کل ہر آدمی سمجھدار ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کر گیا ہوں کہ جو آدمی لیڈر چنتا ہے پھر اس کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے کہ بس یہ میرا لیڈر ہے, اب یہ منافق ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ زانی ہے, یہ لبرل ہے, یہ گستاخ ہے, گستاخوں کا سپورٹ ہے, کوئی فرق نہیں بنتا ہے, میں نے اس کو چن لیا ہے, اب میرے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ میں اپنا ایمان بیچوں, اپنی عزت بیچوں اور میں اس کو سپورٹ کروں. یہ ہے پاکستانی عوام کا شعور. ایسے شعور کے اوپر لاکھ لعنت ہو. ٹھیک ہے نا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سوا ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق فرمائے. اللہ حافظ.